ایک بادشاہ جو ہر رات ایک نئی دلہن سے شادی کرتا تھا اور ہر صبح اسی دلہن کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ دلہن کو معلوم ہوتا تھا کہ سورج کی پہلی کرن اس کی زندگی کی آخری کرن ہوگی۔ شہر کے ہر گھر میں خوف تھا، ہر باپ اپنی بیٹی کو چھپاتا پھرتا تھا، اور شاہی محل کے اندر بیٹھا بادشاہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ کسی عورت کو ایک رات سے زیادہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر ایک دن وزیر کی بیٹی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری کہانی بدل دی۔ اس نے خود بادشاہ سے شادی کرنے کی پیشکش کی۔ نہ تلوار، نہ فوج، نہ جادو، اس کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، کہانیاں۔ اور اسی ایک ہتھیار سے اس نے ایک قاتل بادشاہ کو، ایک پوری قوم کی عورتوں کو اور خود موت کو بھی شکست دے دی۔ یہ کہانی ہے شہرزاد کی، جس نے 1001 راتوں تک موت کو کہانیوں میں الجھائے رکھا۔ یہ ہے وہ کہانی جس نے دنیا کو الف لیلا دی، دی عربین نائٹ۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اگر اپنے کہانی میں اتنا کھو جانا ہے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہنا۔ بہت پرانے زمانے میں فارس اور ہندوستان کے درمیان ایک عظیم سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شہریار جبکہ چھوٹے کا نام شاہزمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہریار نے مرکزی سلطنت کا تخت سنبھالا جبکہ شاہزمان کو سمرقند کا حکمران بنا دیا۔ دونوں بھائیوں کے پاس دولت تھی، لشکر تھے، محلات تھے، لیکن برسوں سے دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ ایک دن شہریار نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا، میرے بھائی کے پاس جاؤ اور اسے میرے محل آنے کی دعوت دو۔ شاہزمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ شاہی قافلہ شہر سے کچھ دور نکل چکا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا وہ ایک قیمتی تحفہ محل میں بھول آیا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹا، محل کے دروازے کھولے اور وہ اپنے ذاتی کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ جس ملکہ پر اسے سب سے زیادہ اعتماد تھا وہی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ شاہزمان کے لیے وہ صرف بیوی کی بے وفائی نہیں تھی، وہ اس کے غرور، محبت اور پوری دنیا کے ٹوٹ جانے کا لمحہ تھا۔ غصے اور صدمے میں اس نے دونوں مجرموں کو سزا دی اور کسی کو بتائے بغیر اپنے بھائی کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہریار نے اپنے بھائی کا شاندار استقبال کیا، محل میں جشن ہوا، موسیقار بلائے گئے، دسترخوان سجائے گئے، لیکن شاہزمان نہ کھاتا تھا نہ ہنستا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ایک صبح شہریار شکار کے لیے روانہ ہوا۔ شاہزمان محل کی کھڑکی کے پاس بیٹھا باغ کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک باغ کا ایک خفیہ دروازہ کھلا، ملکہ اپنی خادموں کے ساتھ باہر آئی اور کچھ ہی دیر میں شاہزمان نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے زخم کو اور گہرا کر دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی وہی دھوکہ ہو رہا تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ جب شہریار واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی کے چہرے پر عجیب سا سکون دیکھا۔ کل تک تم غم زدہ تھے، آج اچانک تم بدل کیسے گئے؟ شاہزمان نے پہلے انکار کیا، لیکن شہریار کے اصرار پر اس نے محل کا راز بتا دیا۔ شہریار نے یقین نہ کیا۔ اس نے اگلے دن شکار پر جانے کا اعلان کیا، مگر آدھے راستے سے خفیہ طور پر واپس آ گیا۔ پردے کے پیچھے چھپ کر اس نے اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی۔ اس لمحے شہریار کے اندر موجود بادشاہ زندہ رہا، لیکن انسان مر گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے تخت چھوڑے اور دنیا میں یہ دیکھنے نکل پڑے کہ کیا ان سے زیادہ بدقسمت انسان بھی کوئی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران سمندر کے کنارے پہنچے۔ رات تاریک تھی، اچانک سمندر کا پانی بلند ہونے لگا۔ لہروں کے درمیان ایک خوفناک بے قامت جن باہر نکلا، اس کے سر پر شیشے کا ایک صندوق تھا۔ دونوں بھائی خوف سے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ جن نے صندوق زمین پر رکھا، اس میں سے ایک خوبصورت عورت نکالی۔ پھر جن نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور گہری نیند سو گیا۔ عورت کی نظر درخت پر چھپے دونوں بھائیوں پر پڑی۔ اس نے انہیں نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی،
کہ اگر تم نیچے نہ آئے تو میں جن کو جگا دوں گی۔ دونوں مجبوراً نیچے اترے۔ عورت نے اپنی گردن سے ایک تھیلی اتاری، اس تھیلی میں سینکڑوں انگوٹھیاں تھیں۔ وہ بولی، یہ ان تمام مردوں کی نشانیاں ہیں جن سے میں اس جن کی قید کے باوجود مل چکی ہوں۔ اس نے مجھے 7 تالوں والے صندوق میں بند کر کے سمندر کی تہ میں چھپایا، مگر جب کوئی انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو قید اور پہرے اسے ہمیشہ نہیں روک سکتے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اس جن کی بدقسمتی ان سے بھی زیادہ بڑی ہے، لیکن شہریار نے اس واقعے سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ اس کے دل میں ایک زہریلا خیال پیدا ہوا، کسی عورت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہی خیال جلد پوری سلطنت کی تباہی بننے والا تھا۔ شہریار واپس محل پہنچا۔ اس نے ملکہ اور اس کے ساتھیوں کو سزا دی، پھر دربار میں اعلان کیا، اب میں ہر رات ایک نئی لڑکی سے شادی کروں گا اور صبح ہونے سے پہلے اسے مروا دوں گا، تاکہ کوئی عورت دوبارہ مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ پہلی رات ایک لڑکی محل میں لائی گئی اور اگلی صبح وہ واپس نہ آئی۔ دوسری رات دوسری لڑکی، تیسری رات تیسری لڑکی، اور پھر یہ سلسلہ مہینوں اور برسوں تک چلتا رہا۔ شہر کی گلیوں میں کہے غائب ہو گئے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے بال کاٹ کر انہیں لڑکوں جیسا ظاہر کرنے لگی۔ کچھ خاندان راتوں رات سلطنت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر شام شاہی سپاہی کسی نہ کسی کے دروازے پر دستک دیتے اور اس گھر کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ بادشاہ کو دلہن پہنچانے کی ذمہ داری اس کے ایک وزیر کی تھی۔ ہر صبح وہ اپنی قوم کی ایک بیٹی کو موت کے حوالے کرتا اور ہر رات اس کی روح مزید بوجھل ہو گئی۔ پھر ایک شام وزیر خالی ہاتھ گھر واپس آیا۔ سلطنت میں کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وزیر جانتا تھا کہ اب بادشاہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، مگر اسی گھر میں ایک ایسی لڑکی موجود تھی جو اس خون ریزی کو ہمیشہ کے لیے روکنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وزیر کی بڑی بیٹی کا نام شہرزاد تھا۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ تاریخ، شاعری، فلسفے، طب اور بادشاہوں کی سوانح اور قدیم قوم کی کہانیاں پڑھ چکی تھی۔ اسے ہزاروں قصے یاد تھے۔ وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی، ابا جان مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیے۔ میں شہریار کی اگلی دلہن بنوں گی۔ بیٹی یہ فیصلہ تمہاری جان لے سکتا ہے۔ یہ میرا خطرناک مگر بہادر فیصلہ ہے تاکہ سلطنت کا درد ختم ہو۔ وزیر کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہرزاد نے جواب دیا، جی ہاں، میں یا تو اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں گی یا باقی لڑکیوں کی طرح مر جاؤں گی۔ وزیر نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسے عقل مند جانوروں اور ضدی انسانوں کی مثالیں دی، موت کا خوف دلایا، لیکن شہرزاد کا فیصلہ تبدیل نہ ہوا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن دنیا زاد کے پاس گئی اور اسے ایک خفیہ منصوبے کا بتایا، آج رات تم بھی محل میں میرے ساتھ رہو گی۔ طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے مجھ سے کہنا کہ میں تمہیں اپنی آخری کہانی سناؤں۔ دنیا زاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اگر بادشاہ نے کہانی نہ سنی تو؟ شہرزاد چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تو فجر سے پہلے ہماری یہ آخری ملاقات ہوگی۔ رات ہوتے ہی شہرزاد کو دلہن بنا کر شاہی محل میں لایا گیا۔ محل کے دروازے بند ہوئے۔ مشعلوں کی روشنی میں بادشاہ شہریار تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہ تھا۔ شہرزاد نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میری ایک چھوٹی بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی آخری رات اسے اپنے پاس رکھو۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، میں چاہتی ہوں وہ آج کی رات میرے ساتھ اجازت دے دی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دنیا زاد کمرے میں لائی گئی۔ رات گزرتی گئی، پھر آسمان کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ دنیا زاد نے منصوبے کے مطابق کہا، بہن اگر آپ جاگ رہی ہیں تو مجھے اپنی کوئی خوبصورت کہانی سنائیے، شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری کہانی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ سلامت، کیا مجھے اجازت ہے؟ شہریار نے بے پرواہی سے جواب دیا، سناؤ۔ شہرزاد نے دھیمی آواز میں آغاز کیا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک زمانے میں ایک دولت مند تاجر رہتا تھا۔
بادشاہ نے پہلی بار پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ شہرزاد نے کہنا شروع کیا، ایک تاجر کاروبار کے سلسلے میں دور دراز سفر پر نکلا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے رکا۔ اس نے کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹلیاں زمین پر پھینکتا رہا۔ اچانک آسمان سیاہ ہو گیا، ریت کا ایک طوفان اٹھا اور اس طوفان میں سے تلوار اٹھائے ہوئے ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ جن گرج کر بولا، اے انسان، آج میں تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ تاجر خوف سے کانپنے لگا، میں نے تمہارے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا۔ جن نے زمین پر پڑی کھجور کی گٹلی اٹھائی اور کہا، تمہاری پھینکی ہوئی یہ گٹلی میرے بیٹے کے سر پر لگی اور وہ مر گیا۔ تاجر نے بہت التجا کی، آخر جن نے اسے 1 سال کی مہلت دے دی تاکہ وہ گھر جا کر اپنا قرض چکا سکے اور اپنے خاندان سے آخری ملاقات کر لے، لیکن شرط یہ تھی کہ ٹھیک 1 سال بعد وہ اسی مقام پر واپس آئے۔ تاجر گھر پہنچا، اپنا تمام حساب مکمل کیا، بیوی بچوں سے الوداع کیا اور 1 سال بعد موت کا وعدہ پورا کرنے دوبارہ صحرا میں پہنچ گیا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جن کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص وہاں پہنچا جس کے پاس ایک ہرنی تھی۔ اس نے تاجر کی کہانی سنی، وہ بھی وہیں رک گیا۔ پھر دوسرا بوڑھا آیا جس کے پاس 2 سیاہ کتے تھے۔ پھر تیسرا مسافر پہنچا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور وہی جن تلوار لیے نمودار ہوا۔ پہلے بوڑھے نے جن سے کہا، اگر میں تمہیں اپنی اس ہرنی کی حیران کن کہانی سناؤں اور وہ تمہیں پسند آ جائے تو کیا تم اس تاجر کا 1/3 جرم کم کر دو گے؟ جن نے کہا، ہاں، مگر تمہاری کہانی واقعی حیران کن ہونی چاہیے۔ بوڑھے نے ہرنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ ہرنی کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ دراصل اسی لمحے محل کی کھڑکی سے صبح کی پہلی روشنی اندر داخل ہوئی۔ شہرزاد خاموش ہو گئی۔ دنیا زاد فوراً بولی، بہن، ہرنی دراصل کون تھی؟ شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا، صبح ہو چکی ہے، بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق اب میری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ شہریار کے سامنے جلاد کا حکم تیار تھا، اسے صرف ایک لفظ کہنا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، وہ ہرنی کون تھی؟ چند لمحوں بعد شہریار نے حکم دیا، اسے آج زندہ رہنے دو، باقی کہانی میں کل رات سنوں گا۔ شہرزاد نے سر جھکا لیا۔ اس کی پہلی کہانی نے اسے صرف 1 دن کی زندگی دی، مگر 1 دن میں وہ اپنی اگلی رات کے لیے تیاری کر سکتی تھی۔ اگلی رات شہرزاد نے ہرنی کا راز بتایا، لیکن پہلی کہانی ختم ہوتے ہی اس نے دوسری کہانی شروع کر دی، پھر دوسری کے اندر تیسری کے اندر چوتھی۔ کبھی ایک ماہی گیر سمندر سے ایسا برتن نکالتا جس میں صدیوں سے ایک جن قید ہوتا، کبھی ایک بادشاہ اپنے ہی غرور کی وجہ سے سلطنت کھو دیتا، کبھی ایک غریب انسان دولت پا کر اپنی انسانیت بھول جاتا، اور کبھی ایک مجرم کو معافی ملنے سے اس کی پوری زندگی بدل جاتی۔ ہر رات کہانی اپنے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچتی اور اسی وقت صبح ہو جاتی۔ باقی کہانی کل رات۔ یہ چند الفاظ موت اور شہرزاد کے درمیان دیوار بن گئے۔ راتیں گزرتی گئیں، 10 راتیں، 100 راتیں، 500 راتیں اور پھر 1000 راتیں۔ لیکن شہرزاد صرف بادشاہ کی دلچسپی نہیں بڑھا رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کے زخم کا علاج کر رہی تھی۔ وہ اسے ایسے بادشاہوں کی کہانیاں سناتی جو غصے میں فیصلے کر کے تباہ ہو گئے، ایسے انسانوں کے قصے سناتی جنہوں نے ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دی، اور ایسے حکمرانوں کی داستانیں سناتی جنہیں معافی نے عظیم بنایا، انتقام نے نہیں۔ شہریار کو معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ کہانیوں میں دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آخر 1001ویں رات آ گئی۔ شہرزاد نے اپنی آخری کہانی مکمل کی۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی جو پہلی رات تھی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ پہلی رات تخت پر ایک ایسا بادشاہ بیٹھا تھا جو ہر عورت کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور آج وہاں ایک ایسا انسان بیٹھا تھا جو اپنے کیے ہوئے ظلم کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ شہرزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، اب میرے پاس سنانے کے لیے کوئی اور کہانی نہیں ہے۔
میں نے 1001 راتیں آپ کے سامنے گزار دی، اب آپ چاہیں تو اپنا پہلا حکم پورا کر سکتے ہیں۔ شہریار تخت سے اٹھا، آہستہ آہستہ شہرزاد کے قریب آیا۔ دنیازاد خوف سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، لیکن شہریار نے جلاد کو نہیں بلایا۔ اس نے کہا، جس دن تم اس محل میں آئی تھی میں زندہ تھا، مگر میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ تم نے اپنی کہانیوں سے صرف اپنی زندگی نہیں بچائی، تم نے میری رعایا کی بیٹیوں کو بچایا، اور شاید تم نے مجھے بھی مجھ سے بچا لیا۔ شہریار نے اپنے ظالمانہ حکم ہمیشہ کے لیے واپس لے لیے۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ برسوں بعد سلطنت میں خوف کی جگہ جشن کی آواز سنی، اور یوں ایک لڑکی جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ تاج، نہ تلوار، اس نے کہانیوں کے ذریعے ایک بادشاہ کو شکست نہیں دی بلکہ اسے بدل دیا۔ والسلام۔